اور یہ ہر بار میں اپنی کم علمی کا اعتراف بھی آپ لوگوں میں آ کے ہمیشہ کرتا ہوں، جس کا تکرار آج بھی کروں گا کہ ختم نبوت کیا ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ آج بات ختم نبوت پر ہی ہوگی، لیکن ایک نئے انداز سے ہوگی، کیونکہ جس فتنے نے بہت زیادہ سر اٹھایا وہ جو مرزا دجال، وہ تو ابھی چند صدیاں پہلے کی بات ہے۔ میں آج آپ کو ختم نبوت اور ان تمام فتنوں کی ابتدا کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی فتنے تھے ان کی ابتدا کیسے ہوئی اور ان کو کرنے والا کون تھا اور ان کو کرنے کے مقاصد کیا تھے اور اس سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتے تھے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے اس موضوع کی طرف بڑھوں، میں نے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے مضمون میں اور موضوع میں تھوڑا سا ٹوسٹ پیدا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ہمتن گوش ہو کر میری بات سنتے رہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بولیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت جب بھی قرآن مجید میں کلام فرماتے ہیں تو کلام کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ جب وہ کسی ایسی بات کو کرنا چاہتے ہیں جسے تمام لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس وقت فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ اس کا معنی ہے اے لوگو۔ بولیے کیا معنی ہے؟ اے لوگو۔ اس میں اہل اسلام بھی داخل ہیں اور کافر بھی داخل ہیں، یعنی وہ پوری انسانیت کے نام پیغام ہوتا ہے۔ جب یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ پوری انسانیت کے نام پیغام ہوتا ہے۔ پھر کچھ ایسے خاص مقام قرآن میں آئے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کہہ کر کلام نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کلام میں کافروں کو اس لیے داخل نہیں کیا کہ یہ کلام خصوصی طور پر تھا اہل ایمان کے لیے۔ بولیے کن کے لیے تھا؟ اہل ایمان کے لیے۔ میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو سمجھ بھی آئے گی اور موضوع میں ذوق بھی پیدا ہوگا۔ تو یعنی آپ مثال لیجئے، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب چونکہ روزے کا حکم دینا تھا تو روزے کا حکم دینے کے لیے اسپیسیفکلی اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آیات موجود ہیں کہ جہاں پر ایمان والوں کا نام لے کر انہیں حج کرنے کا حکم دیا گیا، انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن قرآن مجید کی یہ آیت کا حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک خاص انداز سے کلام کیا ہے، اور وہ انداز اتنا خاص ہے کہ اس کو سننے کے بعد
ایک دفعہ بندہ سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت آخر فرمانا کیا چاہ رہے ہیں، اور وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لے آؤ۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان لانے کے بعد بھی کوئی ایسی چیز بچتی ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اور اگر کوئی ایسی چیز نہ ہوتی تو اللہ رب العزت کا کلام کسی وجہ کے بغیر نہیں ہوتا، یقیناً اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اتنا تو سمجھ آ گیا کہ کلام مومنوں سے ہے، لیکن آگے فرمایا آمنو، ایمان لے آؤ۔ آئیے اب تلاش کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد وہ کون سا عمل ہے جس پر ایمان لانا پھر بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب میں آپ کو خطاب کے اینڈ پر دوں گا۔